لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولا القونين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إنا شانئك هو الأبتر. صلاة پڑھے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل از ابتدائے گفتار منور تسکین قلب اور زینت کلام کی خاطر سہارا لیتا ہوں حمد رب العزت کا. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق کون و مکا کی بارگاہ عظیم میں کہ جس کی مخلوقات عظیم اور جو عظمتوں کا خلق کرنے والا ہے. الحمدللہ تمام حمد و ثنا ہے اس خالق کون و مکا کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے. الحمدللہ تمام حمد و ثنا ہے اس مالک ارض و سما کے لیے کہ جس نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو درجہ اشرف المخلوقات پر فائز کیا. الحمدللہ یہ احسان ہے خداوند عالم کا کہ اس نے اپنی مخلوقات میں اگر سب سے عظیم مخلوق کسی کو قرار دیا ہے تو وہ آدم اور اس کی اولاد ہے. یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، جب خداوند عالم نے چاند کو بنایا تو چاند کو بنانے کے بعد خداوند عالم نے اپنے آپ پر غرور نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ ہم بہترین بنانے والے ہیں. جب خداوند عالم نے سورج جیسے عظیم چراغ کو خلق کیا جس کی وجہ سے آج پورا زمانہ روشن ہے، اس کو بنانے کے بعد بھی خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بہترین بنانے والے ہیں. جب خداوند عالم نے چمکتے ہوئے ستاروں کو خلق کیا اس کو بنانے کے بعد بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم بہترین بنانے والے ہیں. المختصر خداوند عالم نے پوری کائنات کو جب بنانے کے بعد پوری کائنات جب خدا نے بنائی تب بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم بہترین بنانے والے ہیں، مگر جب خدا نے حضرت انسان کی خلقت کی تب خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں خلق کیا ہے، بہترین شکل و صورت میں خلق کیا ہے. اسی آیہ کریمہ کے مصداق اول حضرت آدم اور جناب حوا، جب حضرت آدم اور جناب حوا کی خلقت ہو گئی اور خلقت کے بعد خداوند عالم نے جناب آدم اور جناب حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا. تو اسی اثنا میں سے ایک دن کا واقعہ یہ ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ حضرت آدم اور جناب حوا جنت کے باغات میں سے خداوند عالم کی بہترین نعمتوں کا لطف اٹھا رہے تھے کہ اس کے مخلوق کی ہوئے جنتی باغات میں سے باغات میں ٹہل رہے تھے. اب منظر کیا ہے، منظر سماعت فرمائیں. جناب حضرت آدم حضرت حوا کے ساتھ ہیں. اب چونکہ انسان کی فطرت میں بات شامل ہے قبلہ کہ جب وہ چلتا ہے بالخصوص اس وقت جب دو انسان ہوں تو دونوں انسان آپس میں پریشان نہ ہو، اکتائے نہ،
اور بور نہ ہو جائے، اس لیے وہ انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے۔ بس یہی چونکہ فطرت انسان یہی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام میں بھی اس فطرت کا پایا جانا لازمی تھا، لہٰذا حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باغات میں ٹہل رہے ہیں اور نعمت رب العزت کا دیدار کرتے کرتے باتیں بھی کر رہے ہیں، اور باتوں ہی باتوں میں حضرت آدم نے حضرت حوا کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سوالیہ انداز میں کہا اور تعجب کے ساتھ پوچھا، ارے حوا، تم نے ہماری شکل و صورت دیکھی؟ بھائی ذرا میرے چہرے کی طرف تو دیکھو، میں تمہاری چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ کیا خوبصورت آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت بھویں ہیں، کیا سنہرے بال ہیں یا پھر ریشمی بال ہیں، جو بھی آپ اپنے اعتبار سے تصور کر لیں۔ ایک مرتبہ پھر جناب آدم نے کہا کہ اے حوا، ذرا میری طرف دیکھو، کتنی خوبصورت آنکھیں خداوند عالم نے میری بنائی ہیں، کس قدر کھڑی کھڑی ناک خداوند عالم نے میری بنائی ہے، اور کتنے خوبصورت بال ہیں ماشاءاللہ سے، کیا بہترین تخلیق خداوند عالم نے ہماری کی ہے، کتنی بہترین خلقت خداوند عالم نے ہماری کی ہے۔ اچھا حوا، تمہیں لگتا ہے ہماری شکل و صورت دیکھنے کے بعد کہ خداوند عالم نے ہم سے پہلے بھی اتنی خوبصورت نعمتوں کو خلق کیا ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر، قسم خدا کی، حضرت آدم جناب حوا سے سوال کر رہے ہیں، اے حوا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی خداوند عالم نے اتنی خوبصورت، اتنی جمیل، اتنی باجمال مخلوق بھی خلق کی ہوگی؟ ایک مرتبہ تاریخ بیان کرتی ہے، توحید یہ سارا ماجرا اپنی بارگاہ سے دیکھ رہی تھی، کتنے میں فوراً خداوند عالم نے سردار ملائکہ کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، ذرا آدم اور حوا کا ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت کے اس حصے میں لے جاؤ، اور اس حصے میں لے جانے کے بعد ہماری سب سے عظیم مخلوق کا دیدار کراؤ۔ بس تاریخ منظر پیش کرتی ہے عزیزان محترم، جناب جبرائیل سردار ملائکہ آئے ہیں جناب حوا اور جناب آدم کے پاس، بس دونوں کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اس باغ میں لے گئے جہاں پر خداوند عالم کی سب سے عظیم مخلوق موجود تھی۔ بس تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب جبرائیل نے ایک بڑا سا پردہ اس مخلوق پر سے اٹھایا ہے۔ اب جناب آدم کی نظروں نے جو دیکھا، قسم خدا کی، جناب آدم کی نظریں کیا دیکھتی ہے؟ خداوند عالم کی ایک ایسی مخلوق ہے جو خوبصورت اور جمیل ناقے پر سوار ہے، اور ناقہ بھی ایسا ناقہ جس ناقے سے نور نکل رہا ہے، اللہ اکبر، ایسا ناقہ جس ناقے سے نور نکل رہا ہے۔ اور پھر جناب آدم کی نظروں نے دیکھا کہ ایسی ذات مقدسہ ہے کہ جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، نور جمیل ساطع ہو رہا ہے، اور نور بھی ایسا نور نکل رہا ہے جس نور سے پوری کی پوری جنت منور ہو گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا نور اس شخصیت کے چہرے انور سے نکل رہا ہے جس نے پوری جنت کو روشن کر رکھا ہے، جس نے پوری جنت کو منور کر دیا ہے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی جناب آدم نے تمام ماجرا دیکھا، فوراً جناب آدم کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ہوش و حواس پرواز کر گئے۔ بس ایک مرتبہ جناب آدم نے بڑی عاجزی کے ساتھ جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ بتاؤ، یہ اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی بابرکت، اتنی منور ذات کریمہ کون ہے؟ اس کا تعارف کرواؤ، یہ شخصیت کون ہے؟ بس جناب جبرائیل نے جناب آدم کی طرف دیکھا اور جناب آدم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے آدم، یہ تمہاری نسل سے پیدا ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ تمہاری نسل سے پیدا ہونے والے محمد کی بیٹی ہے۔ اچھا، پھر ایک مرتبہ اور جناب آدم نے سوال کیا، اچھا جبرائیل، یہ بتاؤ کہ اس شخصیت کے سر پر جو تاج رکھا ہوا ہے وہ تاج کیسا ہے؟ بس جبرائیل نے کہا، اس ذات مقدسہ کے سر پر جو تاج منور رکھا ہوا ہے وہ تاج ان کے شوہر حضرت علی علیہ السلام ہے، ان کے شوہر حضرت علی ہے۔ اچھا، پھر جبرائیل سے جناب آدم نے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ بتاؤ، ان کے سر پر جو تاج رکھا ہوا ہے وہ تو ان کے شوہر علی ہے، لیکن ان کے کانوں میں جو بندے لٹک رہے ہیں وہ بندے کیا ہے؟ بس جناب جبرائیل نے کہا، اے آدم، ان کے کانوں میں جو بندے لٹک رہے ہیں وہ بندے ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہے۔ اچھا، پھر جب جناب آدم نے یہ تینوں سوال مکمل کر لیے، ایک مرتبہ پھر جناب آدم نے جناب جبرائیل سے عاجزانہ طور پر پھر کہا کہ اے جبرائیل، اچھا ٹھیک ہے، ایک آخری سوال کا جواب اور دے دو، اچھا یہ بتاؤ، کیا خداوند عالم نے ان کی تخلیق ہم سے پہلے کی ہے؟
اللہ اکبر. جناب جبرائیل سے جناب آدم نے پوچھا یہ بتاؤ جبرائیل کیا ان کی خلقت خدا بند عالم نے ہم سے پہلے کی ہے؟ بس ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے جب یہ سارا ماجرا ہوا ہوگا اور جب جناب آدم نے جناب جبرائیل سے پوچھا ہوگا کہ کیا ان کی خلقت خدا بند عالم نے ہم سے پہلے کی ہے، بس ایک مرتبہ جبرائیل نے آدم کی طرف دیکھا ہوگا اور مسکرائے ہوں گے، اور مسکرانے کے بعد جناب جبرائیل نے جملہ کہا ارے آدم تم یہ پوچھتے ہو کہ کیا اس کی خلقت خدا بند عالم نے ہم سے پہلے کی ہے، اما ان کے صدقے میں تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی یا علی صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بھائی جبرائیل نے کہا ان کی خلقت تم یہ پوچھتے ہو کہ تم سے پہلے خلق کی گئی ہے؟ نہیں، ان کی خلقت تمہارے صدقے میں ہوئی ہے. بس جیسے ہی میری نظروں نے تاریخ میں لکھا ہوا واقعہ پڑھا فوراً میرا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا اور میری زبان سے برجستہ جملہ دشمنان زہرا کے متعلق برآمد ہوا. بس میرے دشمنان زہرا کو مخاطب کر کے کہا ارے او دشمنان زہرا تجھے شرم نہیں آتی؟ بغض زہرا میں جل رہا ہے اور زمین پر چل رہا ہے، اما بغض زہرا کے نجس سانچے میں ڈھل رہا ہے اور آسمان کے سائے میں پل رہا ہے. ارے تجھے تو زمین پر چلنے کا حق بھی نہیں ہے. اس نے بڑے بڑے مؤدبانہ انداز میں مجھ سے سوال کیا اما بھیا کیوں ایسے کہہ دیتے ہیں، مجھ سے کیوں کہتے ہیں کہ زمین پر چلنے کا بھی مجھے حق نہیں ہے؟ بس میں نے جواباً کہہ دیا ارے کیا تجھے خبر نہیں اس زمین کی خلقت خدا نے زہرا کے صدقے میں کی ہے، اس آسمان کی خلقت خدا نے زہرا کے صدقے میں کی ہے. ارے جس آدم کے وجود کی وجہ سے آج تیرا وجود اس زمین پر چلنے کے قابل ہے اس آدم کی خلقت بھی خدا نے زہرا کے صدقے میں کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و جس آدم کے وجود کی وجہ سے آج تیرا وجود اس زمین پر چلنے کے قابل ہے اس آدم کی خلقت خداوند عالم نے زہرا کے صدقے میں کی ہے. اچھا عزیزان محترم میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. جس سورہ مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان سخن معین کیا ہے اس کی عظمتیں یقیناً بہت عظیم ہے، اس کا مرتبہ عالی ہے، اس کا مقام بلند ہے. کیونکہ سورہ نے نہ صرف اسلام کی دشمنی اسلام کی مشکل آسان کی بلکہ بانی اسلام کی بھی مشکل کو آسان کیا ہے. اچھا میری نظر اس وقت مستقبل کے علماء مستقبل کے خطباء کو دیکھ رہی ہیں اور یقیناً ایسے علماء ہماری بزم میں تشریف فرما ہیں جن کی نظر غیر بحر تاریخ میں پیوست ہے. اچھا آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے کس حد تک جہالت پائی جاتی تھی، حد درجہ جہالت، اور ابھی بھی آج بھی جہالت پائی جاتی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی جہالت اسلام سے پہلے تھی. سنبھلے نہیں ہے عرب وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت عرب میں حد درجہ جہالت تھی. قبلہ بہت جاہل انسان تھے، بہت جاہل افراد تھے، مگر ایسی جہالت کے باوجود تاریخ پیش کرتی ہے کہ عرب کا ادب بڑا مضبوط تھا. ادب مطلب اخلاقی ادب نہیں، ادب بولے تو گرامر والا ادب. ان کا ادب بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، بڑا مضبوط ادب تھا. گویا الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا میں اپنے ادب کا لوہا منوا لیا تھا، اتنا مضبوط ادب. اور اسی عرب کے ادب میں شعر اور شاعری کا بڑا زور و شوروں سے چلن ہوا کرتا تھا. بڑے عاشقانہ انداز کے شعر کہیں اور نہ جانے کیسے کیسے انداز کے شعر کہے ہیں، لہٰذا عرب شاعری کے عاشق ہوا کرتے تھے. گویا اب لفظوں کو بدل کر اور آپ حضرات کی سماعتوں کی لطف اندوزی کے لیے مثال کے طور پر یوں عرض کر دوں کہ اس وقت عرب کے زمانے میں ایک بہت بڑا شاعری کا دنگل لگایا کرتے تھے، بہت بڑا شاعری کا دنگل ہوا کرتا تھا. اور اس دنگل شاعری میں موجود پہلوان جو شاعر کے شکل میں تھے یہ ایک دوسرے کے مد مقابل زور آزمائی کیا کرتے تھے. اچھا جب کسی کا کلام زیادہ حسین ہوا کرتا، بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا، تو اس کلام کے عوض پھر اس کلام کا جواب کوئی اور شاعر اپنے کلام کے ذریعے سے دیا کرتا تھا. اس طریقے کا مقابلہ عرب کے زمانے میں اس وقت ہوا کرتا تھا. ایک زمانہ اسی اسنا کا اسی وقت کا واقعہ اور بات یہی ہے کہ ایک مرتبہ 7 شعر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیے گئے.
7 شعر قبلہ، 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر معلق کر دیے گئے، جنہیں تاریخ نے معلقات السبع کے نام سے ذکر کیا ہے۔ 7 کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر معلق کر دیے گئے، مگر ان تمام شاعری کے پہلوانوں میں جو سب سے زیادہ مضبوط پہلوان جو تھا، سب سے زیادہ مضبوط شاعر جو تھا، وہ امرؤ القیس تھا۔ اس کا کلام بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، پائے کا کلام اس کا تھا۔ قسم خدا کی کیا لفاظی تھی، کیا قافیہ بندی تھی، کیا الفاظ ہوا کرتے تھے، اور ایک مفہوم تھا اس کی شاعری میں، اور ایک عجب طرح کی کشش ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کی شاعری کی طرف راغب ہوا کرتے تھے۔ ایسا پائے کا شاعر، اور انہی معلقات السبع میں سب سے اوپر جس شاعر کا کلام ہوا کرتا تھا وہ امرؤ القیس کا شعر تھا، وہ امرؤ القیس کا کلام تھا۔ اور اس کے قصیدے ایسے قصیدے ہوا کرتے تھے کہ جس کا جواب دینا کسی کے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ سب سے بڑا ادیب وہی تھا بھیا، سب سے بڑا شاعر وہی تھا۔ اس کے قصیدے کا جواب دینے کی طاقت کسی اور شاعر میں نہیں تھی، لہٰذا لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب خدا بند عالم نے اپنے حبیب کے قلب مستحکم پر اپنا زندہ معجزہ ان شکلوں میں نازل فرمایا۔ کہا خدا بند عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب تاریخ بیان کرتی ہے جب خدا بند عالم نے اپنے حبیب کے دل پر اس زندہ معجزے کو نازل کر دیا، پھر اس کے بعد خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب اب اس کلام کو لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر معلق کر دو، خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دو۔ لہذا خدا کا حبیب خدا کے حکم کی تعویل کرتے ہوئے آیا ہے، اپنے کلام کو لے کر آیا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر معلق کر دیا۔ اب تاریخ منظر پیش کرتی ہے قبلہ، جتنے کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، جیسے ہی سورے کو رسول خدا نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا ہے، اور جب عربوں نے کلام رب العزت کی زیارت کی، فوراً اپنے سارے کے سارے قصیدے وہاں سے اتار لیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی فصاحت اور بڑا گھمنڈ تھا عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر، بڑا غرور تھا عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر، مگر جب قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت دیکھی ہے، اب فصاحت اور بلاغت تو چھوڑیے، زبان سے آواز نکل آئے تو غنیمت ہے۔